السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ عزیز سامعات، ڈپلومہ کورس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس میں ہم محمد بن قاسم کی سندھ پر الغار کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ محمد بن قاسم بن محمد ثقفی ایک ابھرتے ہوئے قائد تھے۔ حجاج بن یوسف نے خلافت ولید کے زمانے میں انہیں سپہ سالار بنایا۔ حجاج نے انہیں حدود سندھ کا حکمران معمور کرتے ہوئے 6000 کا لشکر ان کے ہمراہ کیا۔ محمد بن قاسم نے سب سے پہلے مکران پر دھاوا بولا۔ مکران پاکستان کا ساحلی علاقہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دیبل پر لشکر کشی کی اور شدید لڑائی کے بعد وہ فتح کر لیا۔ پھر انہوں نے دریائے سندھ پار کی، جہاں مہاراجہ داہر کے ساتھ خون ریز جنگ ہوئی۔ داہر اپنے ہاتھی پر سوار تھا۔ گھمسان کی لڑائی چل رہی تھی۔ اسی اثنا میں ایک مجاہد نے اسے قتل کر دیا، کسے؟ مہاراجہ داہر کو، اور اس کی فوج نے شکست کھائی۔ محمد بن قاسم نے سندھ کے دارالحکومت راوڑ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اسلامی لشکر ملتان پر حملہ بول دیا۔ خون ریز جنگ کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو یہاں سے کثیر مال غنیمت حاصل ہوا۔ اسی دوران حجاج بن یوسف کی وفات بھی ہوئی۔ حجاج کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے منصب خلافت پر فائز ہوا۔ حجاج کی وفات کے بعد کیرج پر چڑھائی کی گئی تو سلیمان بن عبد الملک نے محمد بن قاسم کو معزول کرنے کا حکم جاری کیا، یعنی ان کو جو سپہ سالاری کا جو عہدہ تھا اس کو معزول کر دیا۔ کس نے؟ سلیمان بن عبد الملک نئے خلیفہ نے۔ یہی نہیں، اس نے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے عراق لانے کے لیے بھی حکم جاری کیا، جہاں صالح نے اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ قید ہی میں نہیں، انہیں اذیت دے دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ سلیمان بن عبد الملک نے جہاد سندھ کی قیادت اب حبیب بن محلب کے سپرد کی۔ پھر سلیمان کی وفات پر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اس علاقے کے راجاؤں کو اسلام کی دعوت دی۔ ایمان لانے کی شرط پر انہیں حکومت پر برقرار رکھا جانے کا وعدہ بھی کیا گیا۔ تب وہ لوگ، یعنی یہاں کے راجاؤں نے حلقہ بخوش اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور انہوں نے عربوں کے سے نام رکھ لیے۔ قسطنطنیہ کی بحری مہم، مسلمانوں کے شام اور مصر پر قبضہ، مغرب کی طرف ان کی فتوحات کا دائرہ پھیلنے لگا تو اب ان کی نگاہیں بحیرہ روم پر تھیں۔ مسلمانوں کی نگاہیں بحیرہ روم پر تھیں۔ بحیرہ روم کے پانیوں پر رومیوں کا قبضہ تھا، مگر اب مسلمان بھی اس میں شریک اور غالب تھے، ان کا بھی برابر کا حصہ سمجھتے تھے۔ مسلمانوں نے بحیرہ روم کے طویل ساحلی دفاع کے لیے بحری بیڑا تیار کرنے کا تہیہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے رومیوں پر جتنے بھی حملے کیے ان میں بحری بیڑا استعمال کیا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے جہاز رانی کے لیے اہل یمن کی خدمات حاصل کی۔ بحری جہازوں کی تیاری کے لیے ایک کارخانہ اسکندریہ اور دوسرا عکا میں قائم بھی کیا گیا۔ پھر ساحلی لیکیا کے پاس ذات السواری نامی بحری جنگ ہوئی۔ مسلمان 200 بحری جہازوں پر سوار تھے، جبکہ رومی جہازوں کی تعداد 500 تا 700 کے قریب تھی۔ مسلمانوں نے اپنے جہازوں کو ایک دوسرے سے ملا کر اس طرح جنگ لڑی کہ دشمن کے جہاز کوئی معرکہ نہ مار سکے۔ ان کو دشواری ہونے لگی۔ انہوں نے رومی بحری بیڑا آنن فانن تباہ کر دیا۔ بحری لڑائی میں مسلمانوں کی پہلی فتح تھی، یعنی مسلمان سمندر میں بھی فتح حاصل کرنے لگے۔ حضرت امیر معاویہ نے سفیان بن عوف کی قیادت میں قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ایک بحری مہم بھیجی۔
مسلمان قسطنطنیہ کی بندرگاہ تک جا پہنچے. اس جنگ میں حضرت ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کی فسیل کے نیچے جام شہادت نوش فرمایا. بہرحال مسلمانوں نے روم پر بھی حملہ کیا اور پوپ جان ہشتم کو 25,000 مسقال سونے کی شکل میں سالانہ ٹیکس دینے پر مجبور کیا. بحیرہ روم کے جزائر کی فتوحات. مورخ بحیرہ روم کی جنگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک جن کا آغاز شام اور مصر سے ہوا اور دوسرا اندلس میں لڑی گئی جنگیں. قبرص کی فتح. امیر معاویہ قبرص کی پہلی بحری جنگ 27 ہجری میں لڑی. اس سے پہلے مسلمان بحیرہ روم میں داخل نہیں ہوئے تھے. حضرت معاویہ نے حضرت عمر سے اس جنگ کی اجازت لی. امیر المومنین حضرت عمر نے امیر معاویہ کو سمندری سفر کی اجازت نہ دی تھی. پھر جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تو حضرت عثمان غنی نے 27 ہجری میں انہیں اجازت دے دی. کس کی؟ سمندری جنگ کی. بحری جنگوں کی اجازت حضرت عثمان نے دی تھی. حضرت امیر معاویہ نے اپنے بحری بیڑا عکا میں روانہ کیا جس میں بہت سے جہاز تھے. ان کی اہلیہ فاختہ بھی ان کے ساتھ تھیں. ان کے علاوہ کئی صحابہ بھی اس مہم میں شریک تھے. عبادہ بن صامت اور ان کی اہلیہ ام حرام بھی تھیں. مسلمانوں نے قبرص پر لشکر کشی کی تو وہاں کے حاکم نے مسلمانوں کو 7,200 دینار ادا کرنے کی شرط پر صلح کر لی. اس مہم سے واپسی پر ام حرام جب جہاز سے اتر کر سواری کے جانور پر بیٹھی تو گر پڑیں اور وفات پا گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی انہیں بذریعہ وحی یہ خبر بھی سنا دی تھی. کریٹ کی فتح. اسلام میں سب سے پہلے جس نے کریٹ پر حملہ کیا وہ جنادہ بن ابی امیہ ازدی تھے. 211 ہجری میں مسلمانوں نے 10 یا 20 بحری جہاز کریٹ روانہ کیے جو کثیر تعداد میں قیدیوں اور مال غنیمت کے ساتھ واپس آئے تھے. یعنی مسلمانوں نے اس کو فتح کر کے مال غنیمت ساتھ لائے تھے. رومی بادشاہوں نے دوبارہ کریٹ واپس لینے کی کوشش کی مگر ناکام رہے. کریٹ ان کا دارالحکومت تھا. ان کا سپہ سالار جہاز میں بیٹھ کر فرار ہو گیا مگر مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے مار ڈالا. کئی برس بعد 350 ہجری میں ایک بہت بڑے بحری بیڑے کے ساتھ کریٹ پر حملہ کیا. کون؟ رومیوں نے. کریٹ کے مسلمانوں نے جزیرے کے دفاع میں جان کی بازی لگا دی مگر مسلمانوں کو باہر سے کوئی مدد نہ ملی. یوں رومیوں نے کریٹ مسلمانوں سے واپس لے ہی لیا. سلطنت عثمانیہ کے عہد میں فتوحات اسلامیہ. سلطنت عثمانی ترکوں نے انطاکیہ میں اسلامی سلطنت قائم کر کے اسے مختلف سمتوں میں وسعت دی. 13ویں صدی عیسوی میں چنگیز خان کے حملوں سے دنیا بھر میں خوف دہشت گردی کی لہر دوڑ گئی تھی. اس نے شمالی چین پر قبضہ کر کے ترکستان کا رخ کیا. اس زمانے میں کوئی انسانی قوت ایسی نہ تھی جو ان کے مقابلے میں کھڑی ہوئی. کس کے مقابلے میں؟ چنگیز خان کے مقابلے میں. چنانچہ 617 ہجری میں چنگیز خان کے اہم سپہ سالاروں نے ترکستان کا علاقہ زیر و زبر کر ڈالا. لوٹتے مارتے ایران تک پہنچ بھی گئے. ترکی مسلمان تاتاریوں کے قتل و غارت گری سے مجبور ہو کر نقل مکانی کرنے میں مجبور ہوئے. ترکوں پر ایک چھوٹا قبیلہ خابی نام کا تھا جس نے اپنا وطن چھوڑ کر اناطولیہ کا رخ کیا. وہ 4,000 افراد تھے. وہاں سلجوقی سلطان نے انہیں اپنی سلطنت میں بسنے کی اجازت دے دی کیونکہ وہ جنگجو تھے اور ترکی مسلمان بھی تھے. تاہم ارطغرل نے رومیوں کے خلاف جہاد کر کے وسیع کر لیا. اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا عثمان اس کا جانشین بنا. عثمان اول اور فتوحات کا آغاز. عثمان ہی سلطنت عثمانیہ کا حقیقی بانی شمار ہوتا ہے. جب سے اس نے اقتدار سنبھالا اس کی فوج ہر میدان میں جنگی مہارت کا نمونہ پیش کیا. اس طرح سلطنت عثمانیہ کو مظہر عام پر ابھرنے کا موقع ملا. عثمان کے سامنے 2 محاذ تھے جن پر وہ جنگ کر سکتا تھا، بازنطینی محاذ اور دوسرا ترکمانی عمارت کا محاذ. اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.